کیا آپ نے کوئی خواب دیکھ کر اس کی تعبیر پر غور کیا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا کس دہانے پر کھڑی ہے؟ کیا آپ کے پاس بائبل کی نبوتوں کے متعلق سوالات ہیں؟ اور کیا آپ نے کبھی خدا کی ماہیت پر غور کیا ہے؟ میں ہوں کیمی اوٹمین اور میں بائبل کی نبوتوں کے متعلق ایسے ہی آپ کے سوالات کے جوابات دوں گی۔ ایک عالمی وبا کا پھیلاؤ، کورونا وائرس کے متعلق خبریں، عالمی سیاست کے اتار چڑھاؤ، بد انتظامی اور بدعنوانی، قدرتی آفات میں تباہ آسٹریلیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ دنیا پر آنے والی بڑی مصیبتوں کا انتباہ ہے۔ اس سب کا کیا مطلب ہے اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ بائبل کی نبوتوں کے انکشافات جاننے کے سفر میں چلیے عالمی شہرت یافتہ خادمہ کیمی اوٹمین کے ساتھ دنیا کے سفر پر، جس میں انہوں نے زندگی کے تلخ حقائق کا تجربہ کیا ہے، لیکن ان سب کے درمیان انہوں نے پر امید معجزات بھی دیکھے۔ کیمی اوٹمین کے ساتھ مل کر بائبل کی نبوتوں کے انکشافات کے متعلق جانیے۔ وہ بتائیں گی کہ کیسے بائبل کی نبوتیں کسی بھی دور کی نسبت اب زیادہ پوری ہو رہی ہیں۔ عزیزو، آپ کی سلامتی ہو۔ میں ڈاکٹر ڈوین مکی ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو کا صدر ہوں۔ ہم گزشتہ 5 برسوں سے تقریباً 1000 ریڈیو اسٹیشنوں پر 130 مختلف زبانوں میں بین الاقوامی سطح پر اپنے پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ صرف آپ کے لیے ہم یوٹیوب پر کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں۔ کیمی اوٹمین ہماری نائب صدر نے 350 نشستوں میں ان آخری تمام ایام کی بائبل کی نبوتوں کے انکشافات کو بیان کیا ہے۔ یہ سلسلہ انتہائی دلچسپ اور پرجوش ہونے والا ہے، اور آپ ایک بھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ وہ بائبل کی نبوتوں کو اس طرح بیان کریں گی کہ ہم وہ حالات جان پائیں جو مسیح کی آمد سے پہلے وقوع ہوں گے۔ ایک قسم بھی مت چھوڑیے گا۔ بائبل کی نبوتوں کے انکشافات میں خوش آمدید۔ میرا نام کیمی اوٹمین ہے۔ میں ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو کی نائب صدر ہوں، اور میری خدمت کا اہم ترین حصہ معجزات کی فہرست مرتب کرنا ہے۔ اس کے لیے مجھے دنیا کے دشوار علاقوں تک سفر کرنا پڑتا ہے تاکہ یسوع کی نجات بخش معجزانہ گواہیوں کی فلم بنا سکوں، جیسے شمالی کوریا کے DMZ بارڈر، یا فلپائن کے باغی دہشت گرد گروہوں سے، اور زامبیا کے قیدیوں سے براہ راست ملاقات۔ خدا نے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ہمارے دنوں میں عجیب کام کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں۔ میرے پاس آپ کے لیے زبردست معجزات کی فہرست ہے جنہیں میں نے جا کر خود فلمایا ہے۔ آپ ان میں سے ایک بھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ آئندہ 14 روز میں آپ کے سامنے بائبل کے وہ واقعات پیش کروں گی جو میرے لیے انتہائی دلچسپ اور زندگی بخش ہیں۔ ان واقعات نے میری زندگی اس طرح بدل دی کہ اب میں دنیا کی نہیں بلکہ آسمان کی طلبگار ہوں۔ خدا نے مجھے اپنا کلام سنانے کا شرف بخشا ہے۔ میں بائبل مقدس پر اس لیے بھی بھروسہ کرتی ہوں کیونکہ خدا کی نبوتیں اور پیش گوئیاں برحق ہیں۔ ہم مل کر اس کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی وقت کوئی بھی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں تو آپ کے سوال کا جواب بائبل سے ہی ملے گا۔ اگر آپ کی کوئی دعائیہ درخواست ہے تو اس ویڈیو میں دیے گئے لنک پر کلک کریں تو ہماری ٹیم آپ کی دی گئی درخواستوں کے لیے دعا کرے گی۔ آغاز میں ہم بائبل کی نبوتوں کی صحت و صداقت کو جانیں گے کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ بائبل کی نبوتوں کی تفسیر بھی بائبل خود ہے۔ بائبل اپنے متعلق کیا بیان کرتی ہے؟ ہمارے اس سلسلے کا موضوع ہے جو بائبل کہے وہ سچ، جو بائبل کے مطابق نہیں وہ میرے لیے نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس سیمینار کے کیا فائدے ہیں، یہ میرے لیے کیوں اہم ہے، میں توجہ کیوں دوں؟ بائبل کی یہ معلومات آپ کی زندگی کو ایک نیا مقصد عطا کریں گی اور دنیا کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے میں مدد دیں گی۔ بائبل دنیا کی ابتدا سے اختتام تک کا خاکہ پیش کرتی ہے، اور یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو اس دنیا کی آخرت کے متعلق بتانا ہے جو جلد وقوع ہونے کو ہیں۔ ہم شیطان کے ان ہتھ کنڈوں کو جانیں گے جو ہمیں بائبل کے خدا کی سچائیوں کو جاننے سے روکتے ہیں۔ ہمیں خدا اور شیطان کے درمیان جاری جنگ کو صحیح طور پر سمجھنا ہے، کیونکہ وہ دونوں ہی ہم سے پرستش چاہتے ہیں۔ دنیا میں موجود بے یقینی کی صورتحال کے ہوتے ہوئے ہم حقیقی جوابات کے لیے کہاں جائیں؟ خدا کے بیٹے یسوع نے اپنے اقوال یعنی بائبل میں سب کچھ منکشف کر دیا ہے، جسے جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہمارے سبھی موضوعات ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اس لیے ایک بھی کسی بھی طرح سے نظر انداز مت کیجیے، کیونکہ ہر موضوع یسوع کی شخصیت کی منظر کشی کرے گا کہ وہ کیسے ہیں اور انہوں نے کیا سکھایا، کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اس سلسلے کے اختتام پر آپ کئی سوالات کے جوابات بائبل میں سے جان پائیں گے، جیسا کہ مکاشوہ 13 کا حیوان کون ہے؟ حیوان کی چھاپ کیا ہے؟ کیا 666 واقعی بائبل میں موجود ہے؟
زندہ خدا کی مہر کو خدا نے کیسے بیان کیا ہے؟ کیا آپ جانتے تھے کہ آسمان پر جانے کے لیے آپ کا مہر شدہ ہونا ضروری ہے؟ ہم سیکھیں گے کہ بائبل کس کو کہا گیا اور ہم کیوں کر یقین کریں کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، بائبل کیا فرماتی ہے؟ سن کر شاید آپ حیران ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکاشفہ میں آخری دنوں میں بقیہ لوگوں یعنی کلیسا کی کیا خصوصیات بتائی ہیں؟ مکاشفہ کے مطابق 1000 سالہ دور میں کیا ہوگا؟ کیا آپ نے سوچا کہ ان 1000 سالوں کے دوران آپ کہاں ہوں گے؟ اگر خدا پیار کرنے والے ہیں تو کیا وہ واقعی لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جلنے دیں گے؟ ہم سیکھیں گے کہ بائبل جہنم کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ یہ لوگوں کی سوچ سے ہٹ کر ہے۔ بائبل یسوع کی آمد ثانی کو کیسے بیان کرتی ہے؟ یسوع کے اقوال بڑے واضح ہیں تاکہ جھوٹے مسیح ہمیں گمراہ نہ کر سکیں۔ بائبل ہمارے اطراف میں ہونے والی غیر مرئی جنگ کی ناقابل یقین وضاحت کرتی ہے۔ عزیزو، میرے ساتھ دعا کریں۔ آسمانی باپ، کائنات کے بادشاہ، دلوں کے بادشاہ، ہم التجا کرتے ہیں کہ ہماری میں کو دور کیجیے اور پاک روح سے معمور کیجیے۔ میرے لبوں کو صرف اپنے کلام سے مسا کیجیے، اور آج شب جب ہم کلام کو سیکھیں تو آپ کے پاک فرشتے ہمیں گھیرے رکھیں۔ یسوع کے قیمتی اور جلالی نام میں، آمین۔ عزیزو، آپ کیسے اس غیر مرئی جنگ کا حصہ ہیں جو کہ دنیا میں جاری ہے؟ آج کے موضوع نبوت میں آپ کس مقام پر ہیں؟ ہم اس سچائی کو جاننے سے آغاز کریں گے کہ بائبل کی نبوتیں حقیقتاً وقوع پذیر ہوئی ہیں، چاہے آپ کسی بھی عمر یا جنس سے ہیں۔ آپ اس کا خیال کریں یا نہیں، یا آپ اس زمین پر کہیں بھی رہتے ہیں، آپ اس نبوت میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اس لیے آئیے ہم یہ بھی جانیں کہ ہم پر یہ بدبختی کیسے آئی۔ ہماری دنیا، بنی نوع انسان، ایک ایسا میدان ہے جو کہ حالت جنگ میں ہے۔ دشمن کی کوشش ہے کہ ہر انسان کے، میرے اور آپ کے دل پر بھی قبضہ کر لے۔ صحائف اس دشمن کو شیطان کہتے ہیں، جو نسل انسانی سے دشمنی کے باعث جہنم واصل ہوگا، چرائے گا، دھوکہ دے گا تاکہ ہم پر اپنا قبضہ اور اختیار جما لے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ جب ہم گزشتہ واقعات کو سمجھیں گے تب ہمارے لیے یہ جاننا انتہائی آسان ہوگا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اس الہامی کتاب کا ہر نبوتی حصہ بتانے اور سمجھنے کی شدید ضرورت ہے۔ یہ کائنات کی جنگ اور بقا کے بارے میں ہے۔ اس کا آغاز کائنات کی خاص جگہ یعنی آسمان سے ہوا، جو خدا باپ کا گھر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا محبت ہے۔ پوری محبت بائبل میں دکھائی دیتی ہے۔ خدا کی محبت کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، اور وہ آزاد مرضی پر خلق کرنے میں ہے۔ ایک وقت ضرور ایسا بھی ہوگا جس میں خدا نے اپنے فرشتوں پر ان کی آزاد مرضی کو ظاہر کیا ہوگا۔ شاید خدا نے فرشتوں سے یہ کہا ہو، میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ آزادی ہے۔ ابتدا میں کسی زندگی کو خلق کرنے سے پہلے مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا میں آپ کو آزاد مرضی دوں یا اپنے اختیار میں رکھوں۔ اگر میں آپ پر اختیار رکھوں تو گارنٹی تھی کہ آپ میری فرمانبرداری کریں، مگر آزاد مرضی سب سے بہترین تحفہ ہے جو میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور بہترین تحفہ جو آپ مجھے دے سکتے ہیں وہ ہے باساختہ محبت۔ اسی لیے میں نے آپ کو آزادی دی، آزاد مرضی۔ میں جانتا ہوں کہ مستقبل میں سب کچھ غلط اور نقصان دہ ہوگا، مگر میں آپ کی آزاد محبت حاصل کرنے کے لیے یہ دکھ سہنے کو بھی تیار ہوں۔ عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ اعلیٰ درجے کے فرشتے بنام لوسیفر نے خدا کی قربت کو چھوڑ کر فرشتوں میں انتشار پھیلایا۔ اپنے اعلیٰ رتبے، خوبصورتی اور خوبیوں کی وجہ سے گھمنڈ اس کے دل میں سما گیا، اور وہ خدا سے حسد کرنے لگا اور خادم بننے کی بجائے خود خدا بننا چاہا۔ آئیے ہم یسایہ 14 کی 12 سے 14 آیات میں لوسیفر کی میں یعنی اس کے گھمنڈ کے متعلق پڑھتے ہیں۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا۔ شیطان کی خواہش تھی کہ وہ خدا کو تخت سے اتار کر خود خدا بن کر کائنات پر حکمرانی کرے۔ وہ بظاہر تو خدا کی تعظیم کرتا، مگر اس کی اصل سوچ کچھ اور ہوتی۔ اس نے جھوٹ بول کر فرشتوں کو بہکایا کہ ان کی اپنی ہی حکمت بہت اچھی ہے۔
انہیں خدا کی شریعت کی ضرورت نہیں جو بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ نتیجتاً کچھ فرشتے خدا پر شک کرنے لگے۔ پھر لوسیفر نے خدا کے بیٹے یسوع کو چیلنج کر دیا تاکہ کائنات کا اختیار حاصل کر سکے۔ لوسیفر خدا کے برابر ہونا چاہتا تھا۔ مکاشفہ 12:7 میں ان سب کا مجموعہ یوں ہے، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی۔ خدا کے فرشتوں میں سے 1/3 لوسیفر کی بغاوت میں شامل ہوئے اور پھر ایک جنگ ہوئی۔ وہ لڑائی پوری کائنات میں پھیل گئی اور بالآخر لوسیفر اور اس کے باغی فرشتوں کو آسمان سے گرا دیا گیا، اور پھر اسے اور باغی فرشتوں کو ایک چھوٹے سیارے پر گرا دیا گیا جس کا نام زمین ہے۔ اچھائی اور برائی کی اس عظیم لڑائی کے آغاز سے ہی صحائف ہم سے ایک جنگجو کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس جنگجو کا نام یسوع ہے جو خدا کے بیٹے ہیں۔ وہ ہم سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ پہلے ہی انہوں نے ہمیں بچانے کا ایک منصوبہ تیار کیا۔ پیدائش سے مکاشفہ تک ایک خاص موضوع ظاہر کرتا ہے کہ زمین میدان جنگ ہے جہاں خدا ہمیں اپنانا چاہتے ہیں اور شیطان ہمیں چھیننا چاہتا ہے۔ ہمیں اس دنیا کے اطراف میں ہونے والی غیر مرئی اور خوفناک جنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ بائبل کی پہلی ہی سطر علاقہ جات کے بارے میں ہے۔ پیدائش 1:1 میں لکھا ہے، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا۔ یہ 2 علاقہ جات اور 2 سلطنتوں کی بات ہے، ایک آسمان ہے اور دوسری زمین۔ خدا پیدائش 1:26 میں فرماتے ہیں، ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ اختیار رکھیں۔ اختیار کا مطلب آخر ہے کیا؟ اگر غور کریں تو اس کے معنی ہے حکومت کرنے کا حق، حکم دینے کی صلاحیت، ایک علاقہ جہاں ایک حاکم ہے۔ پیدائش 1:28 میں خدا نے آدم اور حوا کو برکت دی اور کہا، پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور زمین پر کے تمام چلنے والے جانداروں پر اختیار رکھو۔ یعنی یہاں خدا کہہ رہے ہیں کہ تمام زمین تمہاری مملکت اور رہنے کی جگہ ہے۔ تاہم باغ عدن میں ایک اور جگہ حکمرانی کی اجازت تھی جو دشمن کا چھوٹا سا علاقہ ہے اور نیک و بد کی پہچان کا درخت کہلاتا ہے۔ خدا نے پیدائش 2:17 میں خبردار کیا، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو نے اس میں سے کچھ کھایا تو مرا۔ یہ درخت آدم اور حوا کو ان کی آزاد مرضی کے بارے میں بتاتا تھا کہ وہ خدا کی بات مانے یا نہیں۔ شیطان کو نیک و بد کی پہچان کے درخت کے اوپر ایک جگہ رہنے کی اجازت دی۔ وہ اپنی مرضی سے ہر جگہ آزادی کے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتا تھا، بالکل نہیں۔ اس درخت کو اپنا تخت بنا کر اس نے وہاں اپنا علاقہ بنایا۔ یقیناً شیطان کا مقصد اپنے علاقے کو وسعت دینا تھا، صحیح؟ اسے امید تھی کہ آدم اور حوا باغ میں اس کی جگہ تک پہنچیں گے، کیونکہ وہ اپنی سلطنت کے نظریات پھیلانا چاہتا تھا جو خدا کے مخالف ہیں۔ اسے صرف یہ کرنا تھا کہ خدا کے حقیقی کردار کے متعلق انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ویسے ہی جھوٹ بولے جیسے اس نے فرشتوں کے ساتھ کیا۔ اس لیے بائبل میں پیدائش کے ابتدائی ابواب، پہلے، دوسرے، خصوصاً تیسرے میں آپ ایک چپخلش، ایک جھگڑا محسوس کر سکتے ہیں۔ کچھ انوکھا ہے۔ شیطان اپنے آپ کو ایک شاطر سانپ کے روپ میں لا کر ہوا کو اپنی خوبصورتی سے بہکاتا ہے۔ وہ انہیں پھل کے بارے میں یہ کہہ کر بہکاتا ہے کہ یہ پھل ان کو خدا کی مانند بنا دے گا۔ اس دھوکے میں آ کر آدم اور حوا اپنی آزاد مرضی سے زمین پر اپنے تمام اختیار کو جو خدا سے ملا تھا اسے سانپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ شیطان زبردستی ان سے یہ اختیار لے نہیں سکتا۔ اس نے بہکا کر ان کی سوچ کو بدل دیا تاکہ وہ اپنی آزادی اس کے حوالے کر دیں۔ شیطان نے خدا کے کردار کے متعلق جھوٹ بول کر ہوا کو بہکایا تو اس نے سمجھا کہ وہ جیت گیا۔ ابتدا ہی سے شیطان انسانوں سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ خدا کے کردار پر سوال اٹھائیں۔ شیطان کا سب سے طاقتور ہتھیار اپنی سوچ بیچنا ہے۔ حزقییل 28:16 میں لکھا ہے، تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے، یعنی بیچنے کے وسیلے تو نے گناہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ لوسیفر اشیاء اور مال فروخت نہیں کر رہا تھا، وہ ہوا کو دھوکہ بیچ رہا تھا کہ وہ خدا کی مانند بن جائیں گے۔ وہ اپنے نظریات بیچ رہا تھا اور ہوا نے وہ خرید لیے۔ صحائف بتاتے ہیں کہ آدم ان نظریات کے متعلق اتنا پر اعتماد نہیں تھے، لیکن انہیں ہوا کی محبت پر اعتماد تھا۔
اور بدقسمتی سے انہوں نے خدا کے بجائے ہوا کی پیروی کی۔ لوکا 4:6 میں ایک حوالہ ہے جو واضح کرتا ہے کہ زمین دشمن کے اختیار میں ہے۔ جب شیطان یسوع کو آزما رہا تھا اور شیطان نے یسوع سے کہا، یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ یہ حوالہ اس واقعے کے پس منظر کو پیش کرتا ہے، کیونکہ شیطان اس طرح بات کر رہا ہے جیسے ماضی میں کچھ ہو چکا ہے اور کسی نے اسے اختیار دیا۔ غور کیجئے، یسوع نے شیطان سے جھگڑا نہیں کیا کہ یہ اس کو دینا ہے۔ کسی بھی مقام پر یسوع نے یہ نہیں کہا، ایک منٹ شیطان، یہ دنیا تمہاری ملکیت نہیں۔ دیکھیں، کیونکہ یسوع سمجھتے تھے کہ آدم اور حوا خدا کا دیا ہوا اختیار شیطان کو دے بیٹھے ہیں۔ اب شیطان کو اس پر اپنا حق جتانے کا اختیار ہے۔ ان حوالہ جات کو دیکھیے جہاں یسوع اور پولس اس برے دشمن کی حیثیت کو بیان کرتے ہیں۔ یوحنا 12:31 میں یسوع فرماتے ہیں، اب دنیا کا سردار یا حاکم نکال دیا جائے گا۔ یسوع یہاں پر حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ دشمن پر غالب آنے کے عمل میں ہیں۔ انہوں نے اسے ایک نام دیا، دنیا کا سردار۔ دوسرا کرنتھیوں 4:4 میں پولس رسول شیطان کو اس جہان کا خدا کہتے ہیں، جس نے غیر ایمانداروں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ شیطان اس وقت اس جہان کا خدا ہے۔ افسیوں 2:2 میں شیطان کو ہوا کی عملداری کا حاکم کہا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ آکسیجن کی رسد پر اختیار رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دنیا کی ثقافت یا اخلاقیات پر حاکم ہے۔ پہلا یوحنا 5:19 میں لکھا ہے، ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے، یعنی اس سے متاثر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بائبل کیسی بہترین منظر کشی کر رہی ہے۔ ہماری ثقافت اس وقت کی اکثریت کی رائے سے متاثر ہے۔ معاشرتی رجحانات زیادہ تر جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی ہیں، جو کہ شیطان کے اصول ہیں، خدا کے نہیں۔ لیکن ساری دنیا انہی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یہاں غیر مرئی جنگ کی دلچسپ منظر کشی کی گئی ہے۔ ایوب 1:1 میں ہم پڑھتے ہیں، اوز کی سرزمین میں ایوب نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ پھر آگے چل کر دیکھتے ہیں، ایوب 1:6 میں لکھا ہے، ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ یہ آیت ایک منظم انتظام کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک وقت تھا اور ایک جگہ تھی، اور خداوند نے اجلاس طلب کیا، اور خدا کے بیٹے کائنات میں موجود اپنے علاقوں سے سفر کر کے وہاں پہنچے۔ اب دیکھیں تو افسیوں میں پولس خدا کے بیٹوں کو حکومت والے کہتے، اختیار والے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس آسمانی مجلس میں شیطان بھی شامل ہونے کے لیے آتا ہے۔ اب ایوب 1:7 میں خدا نے شیطان سے پوچھا، تو کہاں سے آتا ہے؟ خدا یہ نہیں کہتے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور نہ ہی یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، بلکہ خدا نے شیطان سے اس کا علاقہ پوچھا کہ تو کس مقصد کے تحت یہاں آیا ہے، تم کہاں سے آ رہے ہو اور کس کی نمائندگی کر رہے ہو۔ یہاں شیطان بڑے گھمنڈ سے کہتا ہے، زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان زمین پر دعویٰ کر رہا ہے، یعنی خدا کی کائنات میں اس کا علاقہ ہے۔ شیطان کے کہنے کا مقصد یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس طرح دوسرے جہانوں کے حاکم اس مجلس میں آئے ہیں، میں بھی یہاں اس سیارے کی نمائندگی کر رہا ہوں جو میرا ہے۔ دیکھیے خدا نے 8ویں آیت میں کیا جواب دیا، جیسے، واہ شیطان، کیا تم سمجھتے ہو کہ زمین کے نمائندے ہو؟ کیا تم نے میرے خادم ایوب کے حال پر کچھ غور کیا؟ وہ تمہاری راہ اور سوچ پر نہیں چلتا۔ وہیں پر مختصر طور پر ہی خدا نے شیطان کے دعوے کی حقیقت عیاں کر دی، مگر شیطان 9ویں آیت میں گفتگو بڑھاتا ہے اور کہتا ہے، دراصل ایوب آپ کی تعظیم کرتے ہیں اور آپ ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ بھی اسی لیے آپ کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ آپ نے انہیں تمام برکات سے نوازا ہے۔ لیکن مجھے 8ویں آیت پسند ہے کہ خدا ایک انسان کی نشاندہی کر کے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں نے قدم جمائے ہیں، ایک ایسا ہے جو میرا نمائندہ ہے، میری اور میری بادشاہی کی پیروی کرتا ہے۔ اس لیے اے شیطان، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، اور اس عظیم لڑائی میں یہ دنیا ہم تمہارے حوالے نہیں کرنے والے، ہرگز نہیں۔
میرے کچھ وفادار لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو پورے طور پر میری پیروی کرتے ہیں، اور ایوب ان میں سے ایک ہے۔ تب ایوب 1:10 میں شیطان الزام لگاتا ہے کہ کیا تو نے ان کے اسباب کے چاروں طرف باڑ نہیں بنائی، اور ایوب اور ان کے گھر کے گرد بھی تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے، اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں۔ ایوب کے ارد گرد اس باڑ کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ باغ ہے یا جھاڑیوں کا ایک جتھا؟ ہرگز نہیں۔ اس کا جواب زبور 34:7 میں ہے، میرا پسندیدہ حوالہ۔ لکھا ہے، خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن رہتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ یہ باڑ خدا کے فرشتوں کی حفاظتی باڑ ہے جو ان کے وفادار پیروکاروں کے گرد ہوتی ہے۔ شیطان نے خدا سے درخواست کی کہ یہ باڑ ہٹا دیں تاکہ میں ایوب پر حملہ کر سکوں، تب وہ آپ کی پیروی نہیں کرے گا۔ اب ایوب اور ان کے گھرانے کے ارد گرد نگہبان فرشتوں کی باڑ کیوں تھی؟ عزیزو، ایوب یہ راز جانتے تھے۔ ہمیں خدا سے یہ حفاظتی باڑ مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا حفاظت کریں۔ دعا خدا اور انسان کی باہمی کوشش سے کامیاب ہوتی ہے۔ اسے ایک جنگی عمل سمجھی، اس میں آپ ان فوجوں کو بلا رہے ہیں جو کائنات کے مختلف معاملات میں مصروف عمل ہیں، اور ہمیں ان سے ضرور وابستہ رہنا چاہیے۔ ہمیں حفاظتی باڑ کے لیے اسے ضرور مانگنا چاہیے۔ پھر ایوب 1:11 میں شیطان خدا پر طنز کرتا ہے، اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اگر ایوب خدا کی تکفیر کرتے تو پھر خدا انہیں ہرگز نہ بچاتے۔ اس طرح وہ شیطان کی مملکت کا حصہ بن جاتے۔ مگر ایوب متواتر کہتے رہے، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اس طرح وہ خدا کی مملکت کا حصہ بنے رہے۔ ایسی جنگیں عموماً ہوتی رہتی ہیں۔ شیطان لوگوں کو مصیبت میں ڈالتا ہے اور لوگ خداوند کی تعریف کے بجائے تکفیر کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کو اس کا احساس ہو جائے گا تو خدا کی حضوری ان سے دور ہو جائے گی۔ شیطان کے خلاف گناہگار کے پاس بہترین ہتھیار دعا ہے۔ دعا ایک جنگ ہے، لیکن حیران کن طور پر بہت سے لوگ دعا کرنا بھول جاتے ہیں، اور اس طرح شیطان کو ان کی زندگیوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس خوشی کی خبر ہے۔ پیدائش 3:15 میں خدا نے ایک وعدہ کیا تھا، یعنی ایک نبوت پیش گوئی فرمائی۔ وہ ہم سے نجات دہندہ اور ایک جنگجو سورما کا وعدہ کرتے ہیں۔ خدا آدم اور حوا کے سامنے شیطان سے کہتے ہیں کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اس حوالے میں خدا عورت کو نجات دے رہے ہیں، جو صحائف میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلیسا کی علامت ہے۔ لیکن خدا شیطان کو متنبع کرتے ہیں کہ سن، تو نے تو صرف آدم اور اختیار چھینا تھا، لیکن میں کسی کو عورت کے وسیلے بھیجوں گا جو بچے کی طرح پیدا ہوگا، اور جب وہ پیدا ہوگا تو وہ ایک جنگجو ہوگا۔ وہ تجھے پچھاڑے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا، اور تو صرف اس کی ایڑی پر کاٹ سکے گا۔ یقیناً شیطان نے اس پیش گوئی کے خلاف مزاحمت تو کرنی تھی۔ اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ اوہ، یہ تو بڑا پیچیدہ معاملہ ہو گیا ہے، کیونکہ یاد رکھی کہ شیطان پہلے ہی آسمان کے 1/3 فرشتوں کو جیت چکا تھا، اور ابھی آدم اور حوا سے بھی جیتا تھا، اور ان کو اپنے جھوٹ کا یقین دلایا تھا۔ اس لیے جب خدا نے اسے چیلنج کیا اور پیدائش 3 کی جنگ میں للکارا، تو شیطان اپنی جیت کے بارے میں بہت پر اعتماد ہوگا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا سامنا کس سے ہونے والا ہے۔ مگر وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ قوت حرب کی جنگ ہوگی، مگر جنگ میں خدا کی فتح مندی بالکل غیر متوقع تھی۔ شیطان کسی طور بھی جان نہیں پایا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اسے کہا گیا تھا کہ کوئی آئے گا اور اس کے سر کو کچلے گا۔ خداوند نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ آنے والے وہ خود ہوں گے۔ خدا خود انسان بن کر آئیں گے۔ ہر جان نیکی اور بدی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ عزیزو، اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ بھی اس کا حصہ ہیں، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ بائبل بالکل سچی ہے اور ہم اس پر توکل اور بھروسہ کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس دانیل 2 باب میں ایک خاص واقعہ ہے جہاں نبوکت نظر بادشاہ ایک خواب دیکھتے ہیں۔ اس کتاب میں خدا زمین کی حکومتوں اور حدود کے بارے میں انسانوں کے لیے ایک ترتیب فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی سوال باقی نہیں رہتا کہ خدا
کون ہیں، کیونکہ وہ آغاز اور انجام کو بیان کر رہے ہیں۔ غور کریں کہ خدا یسایہ 46 باب کی 9 اور 10 آیت میں کیا فرماتے ہیں۔ میں خدا ہوں اور دوسرا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں۔ واو! خدا وعدہ کرتے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے ابتدا سے انتہا تک ہونے والے واقعات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ہمیں اندازے لگانے کی ضرورت نہیں۔ آخر دانیل دوسرا باب اہم کیوں ہے؟ اگرچہ دانیل کی کتاب ہزاروں برس قبل لکھی گئی، مگر یہ آج کے زمانے کے بارے میں ضروری معلومات سے بھری ہوئی ہے۔ دانیل نبی نے دنیا کی تاریخ بنانے والی حکومتوں کے بارے میں خدا کا کلام پایا۔ یہ چھوٹی سی نبوت دانیل اور مکاشفہ میں موجود پیچیدہ نبوتوں کی تفسیر کرنے میں ہماری مددگار ہے، جو اچھائی اور برائی کی قوتوں کے درمیان عظیم لڑائی کے بارے میں یہاں پر بیان کرتی ہے۔ اس لیے ہم مسیح سے 600 برس پہلے کے وقت میں اس دور کے بڑے شہر بابل میں آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دیکھیں۔ آئیے اس قدیم دور کے بادشاہ کے شاندار اور سنہرے محل میں چلتے ہیں۔ رات کافی گزر چکی ہے، لیکن بادشاہ نبوکت نظر اپنے پلنگ پر کروٹیں بدل رہا ہے، جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے۔ اچانک وہ جاگ گیا۔ وہ کافی پریشان ہے، اسے خواب یاد نہیں ہے، جبکہ چند لمحے پہلے ہی تو اس نے یہ خواب دیکھا تھا۔ اسے علم تھا کہ کچھ تو عجیب ہے۔ بالکل، یہ خدا کی طرف سے ایک نبوتی خواب ہے، جس میں آئندہ 2500 برس کا تاریخی خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ دانیل 2:1 میں مرقوم ہے۔ نبوکت نظر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرایا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ دیکھا اپنے بادشاہ بے چین اور فکر مند تھا۔ اس نے اپنے دانشوروں، جادوگروں، فالگیروں، نجومیوں اور قصدیوں کو طلب کر لیا۔ اب آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ کتنا قدیم طریقہ ہے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا اور وہ جادوگروں کو بلوا لیتا ہے۔ پہلے کے بادشاہ ایسے ہی کرتے تھے۔ وہ ایسے لوگوں کو دانشمند سمجھتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ کام تھا۔ فالگیر فال نکالتے اور منتر پڑھا کرتے تھے۔ جادوگر کو غیب دان سمجھتے ہوئے ان سے غیبی باتیں دریافت کی جاتی تھیں۔ نجومی ستاروں کی چال دیکھ کر بادشاہ کو حالات بتاتے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کیا یہ کوئی متروک رسم ہے یا آج بھی اس پر عمل کیا جاتا ہے؟ کیا آج کے صدر اور وزراء اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں؟ جی یقیناً۔ نبوکت نظر نے ان کو حکم دیا کہ مجھے میرا خواب اور پھر اس کی تعبیر بھی بتاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ وہ بہت اہم ہے، مگر مجھے یاد نہیں میرے خواب کا کیا مطلب ہے۔ دانیل 2:4 دانشوروں نے جواب دیا، اے بادشاہ ابد تک جیتا رہ، اپنے خادموں کو خواب بتا، تب ہم تجھے اس کی تعبیر بتائیں گے۔ بادشاہ ناراض ہوا اور کہا، تم دیکھ رہے ہو نا، مجھے اپنا خواب یاد نہیں۔ خدا نے حیران کن طور پر اسے اس کے ذہن سے غائب کر دیا۔ اسی لیے دانیل 2:9 میں بادشاہ نے اصرار کیا، پہلے مجھے خواب بتاؤ تو پھر میں جانوں گا کہ تم مجھے اس کی تعبیر بھی بتا سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ باتیں مت بناؤ، کیونکہ تم اگر واقعی مستقبل دیکھ سکتے ہو تو اسے ثابت کرنے کے لیے مجھے میرا خواب بتاؤ۔ اس لیے دانیل 2:10 میں قصدیوں نے، جو کہ اپنے دور کے ذہین ترین لوگ مانے جاتے، بادشاہ سے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ روئے زمین پر ایسا کوئی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے۔ اور یہ سچ تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں تھا جو بادشاہ کا کہا پورا کر سکے۔ خدا نے اس خواب کو بادشاہ کے ذہن سے مٹا دیا تاکہ ان جھوٹے دانشوروں کی دانش کو باطل ثابت کریں۔ صرف آسمانی خدا ہی بادشاہ کا خواب ظاہر کر سکتے تھے جو اس نے اپنے بستر پر دیکھا تھا، اور آسمان کے خدا ہی درست طور پر مستقبل کو بعین ظاہر کر سکتے تھے۔ شاہی دانشوروں کو قتل کرنے کے حکم کی اطلاع دانیل تک پہنچی۔ اب دیکھیں، دانیل پریشان نہیں تھے، تاہم تھے تو آپ بھی شاہی دانشور۔ آپ نے اپنے قتل کیے جانے کی وجہ دریافت کی تو اریوک نے آپ کو تمام احوال بتایا۔ آپ نے بادشاہ سے ملنے کی اجازت چاہی اور اس نے کہا، حضور مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں آسمان کے خدا کے حضور دعا کروں کہ وہ اس خواب کو جو آپ نے اپنے کمرے میں دیکھا مجھ پر ظاہر کریں، تب میں واپس آ کر آپ کے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ دانیل نے دعا مانگی اور خدا نے وہ خواب اور اس کی تعبیر آپ پر ظاہر کر دی۔ دیکھیے عزیزو، خدا اپنے بھید
دعا گو افراد پر ظاہر کرتے ہیں۔ دانیل دوسرا باب 23ویں آیت میں لکھا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں اے میرے باپ دادا کے خدا۔ پھر دانیل بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ سچ ہے کہ حکمن، نجومی، جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ پھر دانیل دوسرے باب کی 28ویں آیت، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتے ہیں، اور انہوں نے نبوکد نظر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ مجھے دانیل کی یہ بات پسند ہے کہ آپ نے ساری عزت خود کے بجائے خدا کو دی۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہماری دنیا میں دو طرح کے مذہبی نظام کار فرما ہیں، ایک انسان کو عزت دیتے ہیں اور دوسرے خدا کو عزت دیتے ہیں۔ اس دھرتی پر ہر انسان ایک جنگ میں مبتلا ہے۔ یہ حیران کن ہے کہ آج کے دور میں کون کون لوگ انسان کو عزت دینے والے مذہب کا حصہ ہیں، اور یہ سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا خود بخود ظاہر ہوتا جائے گا۔ دوبارہ دانیل کو دیکھتے ہیں، دوسرا باب 21ویں آیت، خدا ہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے۔ یہ زبردست بات ہے کہ کس طرح حکومتیں قائم ہوتی اور پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ نبوت ہمیں دانیل کے دنوں میں بابل کی حکومت سے لے کر مادی، فارسی، یونانی اور رومی حکومتوں تک کا وقت بتاتی ہیں، اور حتیٰ کہ یورپی حکومت کی موجودہ تقسیم کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ اس لیے عزیزو، دانیل دوسرا باب ہمارے وقتوں کے بارے میں ہے، جیسا خدا نے بعد میں دانیل پر 31ویں آیت میں واضح کیا۔ اے بادشاہ، تو نے ایک بڑی مورت دیکھی، وہ بڑی مورت جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی، اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ پھر اس نے یہ کہا، اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور بازو چاندی کے، اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھیں، اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا، اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر 35ویں آیت، تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے، اور ہوا ان کو اڑا لے گئی، جو بائبل میں جنگ کی علامت ہے، اور جانتے ہیں یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا۔ پھر 36 سے 38ویں آیت، وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں۔ اے بادشاہ، تو شہنشاہ جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی اور توانائی اور قدرت اور شوکت بخشی ہے۔ وہ سونے کا سر تو ہی ہے، یعنی سونے کا سر بابل کی حکومت یا نبوکت نظر کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی حکومت 605 قبل از مسیح سے 539 قبل از مسیح تک رہی۔ نبوکت نظر نے دنیا کی مستحکم ترین حکومتوں میں سے ایک کی بنیاد رکھی۔ اس کی بادشاہی میں سونا انتہائی کثرت سے موجود تھا۔ اپنے ایک مندر میں ہی نبوکت نظر نے 18 ٹن سونا استعمال کیا تھا، جو کہ 16,000 کلو گرام بنتا ہے۔ اس نے اپنی ملکہ کے لیے بابل کے معلق باغات بنوائے، جو قدیم عجائبات میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ سونا ایک قیمتی دھات ہے، جبکہ چاندی اس کے مقابلے میں کم قیمتی ہے، مگر یہ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہر بادشاہت انسانی تعلیمات کے فلسفے کو پیش کرتی ہے جو اسے گزشتہ بادشاہت سے ملا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوہے کی ٹانگوں تک آتے آتے وہ زیادہ وحشی، درندہ صفت اور خطرناک ہوتی چلی گئی۔ نبوکت نظر نے سوچ لیا تھا کہ جو اس نے حکومت قائم کی ہے وہ کبھی برباد نہیں ہوگی، اور تمام اہل زمین اس کے قدموں میں جھکے گی۔ دانیل نے بادشاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تیری بادشاہی جاتی رہے گی، اور مغرور بادشاہ نے کہا، اوہ، کبھی بھی نہیں۔ شروع میں تو اس نے حلیمی اختیار کی، مگر بعد میں اس نے اپنے دل کو سخت کر لیا اور یہ سوچا کہ بابل کی حکومت ہمیشہ قائم رہے گی۔ میں بادشاہوں کے بادشاہ کا مقابلہ کروں گا، میری سونے کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی اور کبھی چاندی، پیتل، لوہے یا مٹی تک منتقل نہیں ہوگی۔ میں اپنے لیے سر سے پاؤں تک سونے کی مورت بنواؤں گا۔ نبوکت نظر در حقیقت کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ وہ آسمانی خدا کو غلط ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے خدا، میں آپ کا مخالف ہوں اور میں اپنی حکومت قائم رکھوں گا اور آپ اسے ختم نہیں کر پائیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آج بھی کوئی قوت ایسی ہو اور وہ خدا کی بادشاہی کی مخالف ہو اور اسی بات کا دعویٰ بھی کر رہی ہو؟ جی ہاں، ہم دیکھیں گے کہ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے مگر ہے سچ۔ مگر مت گھبرائیے، خدا کے پاس آپ کو بچانے کا منصوبہ موجود ہے۔ دانیل کی نبوت آگے بڑھتی ہے۔ دانیل دوسرا باب 32ویں آیت، بابل کے بعد چاندی کا سینہ
اور بازو ہیں ایک اور حکومت اٹھ کھڑی ہوگی۔ آپ نے دیکھا مادیوں اور فارسیوں نے بابلیوں کی حکومت گرا دی۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ نبوت کے معنی کیا ہیں۔ اب دانیل 29ویں آیت پر غور کیجئے۔ تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی۔ بائبل کی نبوت نے واضح کر دیا کہ بابل کی سلطنت ہمیشہ قائم نہیں رہے گی، ایک اور سلطنت اٹھ کھڑی ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ سب کس طرح ہوا۔ دانیل 5ویں باب میں بادشاہ بیلشزر جو نبوکت نظر بادشاہ کا نواسا تھا، اس نے شراب نوشی کی ایک ضیافت کی جس میں اپنے ہزاروں سرداروں کو بلایا۔ ہر طرف شراب پی جا رہی تھی، موسیقی جاری تھی۔ لمبے چوغے پہنے مردوں نے بہترین لباسوں میں ملبوس خوبصورت عورتوں کو باہوں میں لے رکھا تھا۔ اس شراب و کباب، ہوش ربا موسیقی، شہوانیت اور حرام کاری کی محفل کے دوران خدا نے بیلشزر کی ضیافت میں مداخلت کی۔ ایک بے جست ہاتھ نے دیوار پر یہ الفاظ لکھے، منے منے، جس کا مطلب ہے خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا۔ تکیل، یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ فرسین، یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ دانیل کے خواب کی تعبیر بابل کی تاریخ میں لکھی گئی۔ اس کی تصدیق کسی بھی تاریخی کتاب سے کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، خورس جو مادیوں اور فارسیوں کے ممالک کی افواج کا مشترکہ سپہ سالار تھا، اس نے بابل کی مغرور سلطنت کا تختہ الٹ دیا۔ واحد دانیل ہی وہ شخص نہیں تھے جنہوں نے یہ نبوت کی تھی، بلکہ خدا نے خورس کی پیدائش سے بھی تقریباً 150 برس قبل اس کا نام بتا دیا تھا۔ واو! آپ اس حیران کن نبوت کو یسایہ کی کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جو اس نے تقریباً 680 قبل از مسیح میں تحریر کیا۔ یسایہ 45 کی 1 میں۔ آئیے دیکھتے ہیں، خداوند اپنے ممسوح خورس کے حق میں یوں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ عزیزو، اس وقت یہ ہوا کہ اس کے فوجیوں نے نہریں کھود کر دریائے فرات کا رخ موڑ کر اسے سکھا دیا اور بابل کی فصیلوں کے نیچے سے اندر داخل ہوئے اور شہر کے دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ اب دیکھیں، اگر غور کریں تو بائبل کوئی عام کتاب نہیں۔ جب میں یا آپ اس کو کھولتے ہیں تو در حقیقت خدا کے کلام کو، یعنی زندہ خدا کے کلام کو کھولتے ہیں۔ اس کی تمام نبوتیں یقیناً سچ ہیں۔ اب آگے دانیل 2 باب 39 آیت۔ اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی۔ سکندر اعظم اور اس کی فوجیں تانبے کے ہتھیار استعمال کرتی تھیں۔ اگر آپ کو ایکروپولس کے عجائب گھر جانے کا موقع ملے جو یونان کے شہر ایتھنس میں ہے، تو وہاں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تیسری سلطنت کو کیوں تانبے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ وہاں پر اس قدیم زمانے کی فوجوں کے ہتھیار دیکھ پائیں گے جو وہ استعمال کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی جو فوجی ترقی یونانیوں نے سکندر اعظم کی ذہانت کی وجہ سے کی، اور اس کی فوجی مہارت کے نشانات دیکھ پائیں گے۔ اور یونانی قوم نے بجلی کی سی تیزی سے اس وقت کی تقریباً پوری دنیا کو فتح کیا اور اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت قائم کی۔ اس وقت وہ 32 برس کا تھا جب اس نے یہ حاصل کیا، جس کے لیے بہتوں کی عمریں گزر جاتی ہیں۔ جوانی میں ہی دنیا پر حکمرانی کر لینے کے بعد وہ جلد ہی بستر مرگ پر جا پڑا، جس کی وجہ اس کا برا رویہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ بابل، مادی، فارسی، پھر یونان۔ کیا یونان ہمیشہ کے لیے دنیا پر حکومت کر پائے گا؟ دانیل 2 کی 40۔ چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی۔ عظیم تاریخ دان ایڈورڈ گبن اگرچہ مسیح نہیں تھے اور نہ ہی بائبل پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے رومی سلطنت کے عروج و زوال کے بارے میں لکھا۔ دیکھیں، سونے، چاندی اور پیتل کی مورت چاہے قوموں اور بادشاہوں اور ان کی حکومتوں کو ظاہر کر رہی تھی، مگر ان سب کو رومی حکومت کے فولادی ہاتھوں نے ہی چکنا چور کیا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ روم نے تقریباً پوری دنیا پر 168 قبل از مسیح سے 476 سن عیسوی تک حکومت کی۔ یہ تب کی بات ہے جب روم کی حکومت تھی تو یسوع پیدا ہوئے۔ یوسف اور مریم کو رومی حکومت کی طرف سے خطرے کی بنا پر ہی ملک مصر جانا پڑا۔ یسوع کو عدالت میں بھی رومی گورنر نے ہی سوال کیے اور رومی سپاہیوں نے ہی مصلوب کیا۔ 500 سال سے زائد عرصے کے لیے رومی حکومت دنیا کی سب سے بڑی اور ناقابل تسخیر سلطنت بنی رہی۔ مگر بائبل نے کیا نبوت کی تھی؟ دانیل 2 کی 41۔ جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھیں، سو سلطنت میں تفرقہ ہوگا۔ بائبل نے 5ویں سلطنت کے بارے میں نبوت نہیں کی جو روم کے بعد اٹھ کھڑی ہوگی، بلکہ یہ نبوت کی کہ وہ حکومت تقسیم ہو جائے گی۔ کوئی ایک بھی حکومت روم کی پیروی نہیں کرے گی۔ لوہے اور مٹی کے پاؤں رومی حکومت کے تفرقے کو ظاہر کرتے ہیں۔ یورپ ویسے ہی تقسیم ہو گیا جیسا نبوت میں بتایا گیا تھا کہ تقسیم ہوگا۔
दानियल दूसरे बाब की 43वीं आयत। जैसा तूने देखा कि लोहा मट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से आमेखता होंगे, लेकिन जैसे लोहा मट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी बाहम मेल ना खाएंगे। तारीख गवाह है कि यूरोप के बादशाहों ने सल्तनत को मुत्तहिद रखने के लिए आपस में शादियों की कोशिशें की। एक मशहूर मिसाल नेपोलियन की थी, जिसने अपनी बीवी जोसेफिन को तलाक दे दी और ऑस्ट्रिया की शहजादी लुइस से शादी कर ली, ताकि मुल्क के सिफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए और बिलाखिर यूरोप को मुत्तहिद किया जा सके। मगर जैसा नबूवत की गई थी, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। मखलूत शादियों के अलावा सियासी रहनुमाओं ने बहुत कोशिश की कि यूरोप को मुत्तहिद किया जाए। उन्होंने ये सब कोशिशें अपने मफादात के लिए की और इसके लिए कभी अस्करी कुव्वत और कभी कुछ, मगर सब नाकाम रहे। चार्ल्स पंजुम यूरोप को मुत्तहिद करना चाहता था मगर नाकाम रहा। शार्लमैन ने भी कोशिश की मगर नाकाम रहा। नेपोलियन ने भी यूरोप को मुत्तहिद करना चाहा मगर वो भी नाकाम रहा। उसने अपने किताबचे में अपने दिली मंसूबे के बारे में लिखा कि यूरोप मुत्तहिद हो जाएगा, एक ही सिक्का राइज होगा और एक ही जुबान बोली जाएगी और तमाम यूरोप पर एक ही हुकूमत होगी। मगर जब नेपोलियन को वाटरलू के मकाम पर 1815 बाद मसीह में शिकस्त हुई, तो उसने कहा, या खुदा, ये मेरे बस से बाहर है। अजीजो, बाइबल सच्ची है और यूरोप तकसीम हो गया। चार्ल्स पंजुम, शार्लमेन, नेपोलियन, हिटलर, स्टालिन सब दुनिया में हुक्मरान हुए और ये तमाम नाकाम हुए। हिटलर और उसकी जोशीली तकरीरों के बारे में सोचिए, किस तरह उसने लाखों लोगों को मरवा डाला। उसका मकसद था एक कौम, एक हुकूमत और एक हुक्मरान। ऐसा लग रहा था कि वो अपने दिली मकसद को पूरा करने और यूरोप को मुत्तहिद करने में कामयाब हो जाएगा। तमाम मुत्तहिदा फौजें फंस चुकी थीं। शिकस्त वाज़े नजर आ रही थी, मगर हिटलर ने अपने टैंकों को रसद लेने के लिए रुकने का हुक्म दिया और यही साबित हुआ। किसने हिटलर के टैंक रोक दिए? दानियल दूसरे बाब की कदीम नबूवत ने यह बयान कर दिया था कि रोमी हुकूमत के दौर के बाद यूरोप कभी भी मुत्तहिद नहीं हो सकता। बाइबल ने मुकाशवा की किताब में नबूवत की कि यूरोप को इकट्ठा करने की आखिरी कोशिश एक मुत्तहिदा मजहबी सियासी कुव्वत के तहत की जाएगी। ये मुकाशवा 17वें बाब की 12 से 14वीं आयत में लिखा है। 10 सींग जो तूने देखे 10 बादशाह हैं, अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। यहाँ इस नबूवत की खूबी आप देखेंगे कि 2 घड़ी भर के वास्ते यूरोप की अक़वाम और बाकी तमाम दुनिया एक खास मजहबी और सियासी अलहाक में मसीह की आमद से जरा पहले शामिल होंगे। अब गौर कीजिए कि मुकाशवा किस तरह इस आर्जी इत्तेहाद को बयान करता है। इन सब की एक ही राय होगी और वो अपनी कुदरत और इख्तियार उस हैवान को दे देंगे। अब यहाँ घड़ी भर से मुराद थोड़े से वक्त के लिए यूरोप की अक़वाम इकट्ठी होंगी। जानते हैं ऐसा करने के लिए तहरीकें भी चलाई जा रही हैं। यूरोप को या पूरी दुनिया को इकट्ठा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब देखें, यूरोपी मार्केट का आम झंडा ये है कि बहुत सी आवाजें मगर एक ही लोग, जो यूरोप की अलामत भी है। पूरे यूरोप में एक ही करेंसी कायम करने के लिए बहुत कोशिशें की गई और यूरो उन्हीं कोशिशों का नतीजा है। मुकाशवा वाज़े करती है कि लोगों को मजहबी और सियासी तौर पर इकट्ठा करने की आखिरी कोशिश इसलिए होगी ताकि हैवान की कुव्वत के मुजाहरे की तैयारी की जा सके और दुनिया को एक बड़े निजाम के तहत लाया जा सके, जब वो जंगों, लड़ाइयों, कहत साली, वबाओं और मुआशी बदहाली का शिकार होंगी। तब बड़े प्यार से ये नजरिया पेश किया जाएगा कि एक मुत्तहिदा दुनिया, मुत्तहिदा मुआशरा और हम सब भी एक हो जाएंगे। बाइबल क्या फरमाती है कि उन सब की एक ही राय होगी और वो अपनी कुदरत और इख्तियार उस हैवान को दे देंगे। वो बर्रा से लड़ेंगे यानी यसू से, और बर्रा उन पर गालिब आएगा। हम जमीनी बादशाही में किस वजह से दिलचस्पी नहीं रखते? क्योंकि यसू ने हमसे आसमानी बादशाही का वादा किया है। मुकाशवा 17वें बाब में नबूवत है, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावन और बादशाहों का बादशाह है, और जो उसके साथ हैं वो बुलाए हुए, बरगजीदा और वफादार हैं। तारीख दानियल दूसरे बाब की नबूवत की पैरवी करते हुए चलती रही है और चलती रहेगी। इस धरती पर तमाम सियासी कार्रवाइयां अचानक से नहीं हो रही। हर लम्हे इस दुनिया में होने वाले वाकयात यसू जो बादशाहों का बादशाह है उसके जल्द आने की निशानदही कर रहे हैं। उनकी वापसी ही जमीन के लिए आखिरी उम्मीद है, क्योंकि ये लोहे और मिट्टी के पैरों पर खड़ी है और गिरने वाली है। दानियल में मूरत वाली नबूवत और मुकाशवा की नबूवतें एक नए दौर की तरफ निशानदही कर रही हैं। दानियल 2 की 34। तू उसे देखता रहा यहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। 44वीं आयत। आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ता अबद नेस्त ना होगी।
اب وہ پتھر کیا ہے جو مورت کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا؟ وہ ابدی چٹان یسوع بادشاہ ہیں۔ اس لیے ہم زمینی حکومتوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے جو برپا اور ختم ہوتی رہتی ہیں، وہ عارضی اور وقتی ہیں، مگر ہم خدا کی بادشاہی پر بھروسہ کر سکتے ہیں جو کہ ابدی ہوگی۔ ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہماری کمک آنے والی ہے۔ مسیح کی مافوق الفطرت بادشاہی آ کر اس دنیا کی تمام بادشاہیوں کو ختم کر ڈالے گی۔ مکاشفہ 11:15 آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ انسان کے دل کی سب سے بڑی آرزو امن، سلامتی اور تحفظ ہے۔ ہم ایک پرسکون معاشرہ چاہتے ہیں جہاں ہمارے بچے کسی جنگ، غربت اور تباہ کن بیماریوں کے خوف کے بغیر پروان چڑھ سکیں۔ ہم ڈر سے بھرا ہوا نہیں بلکہ امید افزا مستقبل چاہتے ہیں۔ دانیل 2 باب کی مورت سے مجھے فریڈی کا واقعہ یاد آ رہا ہے جسے ہم نے AWR کے ساتھ جنوبی افریقہ میں فلمایا۔ فریڈی ایک بڑے مذہبی گھرانے میں پلا بڑھا۔ اس کے والد ایک منات تھے لیکن اسے اس کی پرواہ نہ تھی۔ بالغ ہونے پر اس نے خدا کی سب راہوں کو نظر انداز کر دیا۔ تب ایک دن اسے ایک فون آیا کہ اس کی بہن کا قتل کر دیا گیا۔ فریڈی کا غصہ نا امیدی اور قہر میں بدل گیا اور اس نے مسائل سے بچنے کے لیے شراب نوشی شروع کر دی۔ آخر کار خود کو تباہ کرنے کی خواہش اور خودکشی کے خیال اس کے ذہن میں آنے لگے۔ وہ سارا دن شراب پیتا اور رات کو جان بوجھ کر کسی ہجوم والی سڑک پر لیٹ جاتا تاکہ اس پر سے کوئی گاڑی گزر جائے۔ خدا کا شکر ہو کہ ہمیشہ ہی پولیس یا اس کے دوست اسے باحفاظت گھر پہنچا دیتے، اور جب اس کا نشہ اترتا اور وہ ہوش میں آتا تو حیران ہوتا کہ وہ گھر کیسے پہنچا۔ انہی حالات میں ایک دن خدا نے فریڈی کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ ایک رات اس نے ایک آواز سنی، میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ خدا نے کہا، غور کرو، محبت ہی ابدی معافی ہے۔ اب اسی میں دلچسپ بات یہ ہے کہ فریڈی نے اپنی بہن کے فیس بک پر آخری کمنٹ جو دیکھا تھا وہ تو بالکل یہی بات تھی۔ تب پاک روح نے اس کو تحریک دی کہ وہ بائبل پڑھے، اور فریڈی پریشان تھا کہ کیا یسوع اس کے باطنی خلا کو پر کر سکیں گے۔ فریڈی الجھن کا شکار تھا کہ کیسے یقین کر لے کہ جو کچھ اس کی بہن نے کہا وہ سچ ہے۔ اس کی بہن کیسے جانتی تھی کہ بائبل میں کیا لکھا ہے اور سچائی کیا ہے، اور یہ کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں۔ اس نے کلام کا مطالعہ شروع کیا اور اس کو دانیل اور مکاشفہ کی نبوتوں نے بہت متاثر کیا۔ وہ حیران تھا کہ تاریخ میں جس طرح حکومتوں کے عروج و زوال کا ذکر ہے وہ عین دانیل 2 باب کی نبوتوں کے عین وقت اور ترتیب کے مطابق ہے۔ فریڈی قائل ہو گیا کہ جو کچھ بائبل سکھاتی ہے اس پر ایمان رکھا جا سکتا ہے۔ اب وہ دوسروں کو بائبل کی تعلیم دینے میں مشغول ہو گیا۔ وہ دانیل 2 باب سے آغاز کرتا کیونکہ اس میں بھی ثابت ہوتا ہے کہ بائبل سچی اور تاریخ کے عین مطابق ہے، کیونکہ تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ہم ایک دکھی دنیا میں رہ رہے ہیں اور عزیزو اس کے پاس ہمارے لیے کوئی جواب نہیں، لیکن بائبل میں جواب موجود ہے۔ اور جیسا ہم نے سیکھا کہ ہم لوہے اور مٹی والے پیروں کے زمانے میں رہ رہے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جلد ہی وہ پتھر آئے گا جو بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا اور آ کر مورت کو یعنی تمام زمینی قوتوں کو ہمیشہ کے لیے چکنا چور کرے گا۔ یقین کریں، یسوع اپنی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے جلد آئیں گے۔ میں تو لازمی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ بھی۔ تب تک اس دنیا میں ہر چیز ایک طرح سے الٹی ہے۔ خداوند آپ کا شکر ہو کہ اس غم زدہ دنیا کو آپ چلا رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز یسوع کو حیران نہیں کر سکتی کیونکہ یسوع کا اختیار ہر چیز پر ہے، اور ہمیں کہا کہ خوف نہ کرو، بس ہمیں یقینی طور پر اس پر ایمان رکھنا ہے۔ کیا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آسمان پر ایک خدا ہے جو ہمارے بادشاہ اور نجات دہندہ ہیں؟ ایسے خدا جو ہم سے پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے موقع دیا کہ ہم دانیل 2 باب میں جا کر دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ کس موڑ پر ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ نبوت کے عین مطابق ہے۔ خدا کبھی ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھیں گے، وہ بالکل واضح کام کرتے ہیں کیونکہ وہ لا تبدیل ہیں۔ ہم ہر لفظ پر یقین کر سکتے ہیں۔ یسوع آج آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ انہیں دل میں آنے دیں۔ آج آپ یہ عہد کریں کہ آپ انتہائی سنجیدگی سے خدا اور اس کی بادشاہی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیزو، کیا خدا آپ کی سوچوں اور خیالوں میں داخل ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو نیچے لنک پر کلک کریں اور ہماری ٹیم آپ کے لیے دعا کرے گی۔ اس سے قبل کہ ہم اختتام کریں، آئیں دعا کریں۔ آسمانی باپ، آپ قادر مطلق خدا ہیں۔ آپ ہی کے پاس حکومتوں کو برپا کرنے اور بادشاہوں کو ہٹانے کا اختیار ہے۔ آج ہم
آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے ہی سے بتا دیا کہ آپ ہمیں کیسے بچائیں گے اور کیسے فراہم کریں گے. ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں یسوع کے قیمتی نام میں، آمین. عزیزو، کل پھر اسی وقت آپ سے دوبارہ اسی جگہ مل کر بہت خوشی ہوگی، کیونکہ ہم ایک خاص موضوع کو مل کر سیکھیں گے کہ یسوع کی آمد سے ذرا پہلے کون سے نشانات ظاہر ہوں گے. کیا کووڈ-19 بائبل میں ہے؟ اگلا موضوع نشانات ہے. بھولیے گا مت، خدا ہم سے پیار کرتے ہیں اور وقت سے پہلے آگاہ کرتے ہیں تاکہ ہم ڈر نہ جائیں بلکہ ہوشیار رہیں. خدا کی راہ چنیے، خدا آپ کے ساتھ ہوں.